بِأَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنی وحی اپنے حکم کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر ڈالتا رہا جس کے مرضی آئی، جس کے بارے میں اللہ کی مشیت اور مرضی ہوئی۔ یعنی روح سے مراد یہاں پر وحی ہے، پوشیدہ بات وحی۔ اللہ رب العزت نے وحی کے اتارنے کا ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی، اور اللہ رب العزت یہ سلسلہ جاری رکھا، انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ آخری وہ شخصیت جس کے اوپر اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوئی وہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور وحی کی صورت میں مکمل ہونے والی آخری کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد نہ کسی نے نبی بننا ہے، نہ کسی نے رسول بننا ہے، نہ کسی کے اوپر وحی آنی ہے، اور نہ ہی اس کتاب قرآن مجید کے بعد کسی اور کتاب نے آسمان سے نازل ہونا ہے۔ قیامت تک آپ کی نبوت، قیامت تک آپ کی رسالت، اور قیامت تک مرجع ہدایت اور کتاب ہدایت وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی ہے، جو وحی الہی کا مجموعہ ہے۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، وحی اتارنے کا مقصد انبیاء کرام علیہ السلام پر کیا تھا؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ جس کے اوپر وہ وحی نازل ہوئی ہے وہ لوگوں کو ڈرائے یوم الطلاق، اس دن سے جس دن سب کی ملاقات ہو جائے گی۔ قیامت کا ایک نام یوم القیامہ، ایک اس کا نام یوم الدین، اسی طرح اس کا نام یوم الحساب، اسی طرح اس کا نام یوم الحشر، اسی طرح قیامت کا ایک نام ہے یوم الطلاق۔ یہ تو سے نہیں ہے طلاق، یہ تا سے ہے، یوم الطلاق۔ اس کا معنی ہوتا ہے تلاقی، ملاقات، ایک دوسرے سے ملنا۔ تو قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سب کی ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گی؟ ملاقات ہو جائے گی۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کا ایک یہ مطلب یہ بھی ہے، ملاقات ہوگی کس کی؟ قاتل مقتول کی ملاقات ہو جائے گی، عابد معبود کی ملاقات، ظالم مظلوم کی ملاقات، یعنی ہر ایک اس نے جس سے نفع اٹھایا، اس نے جس کو نقصان پہنچایا، ہر وہ جس نے کسی کے ساتھ اچھائی کی، جس نے کسی کے ساتھ برائی کی، وہ دونوں آمنے سامنے ہو جائیں گے اور ان کی کیا ہو جائے گی؟ ملاقات۔ یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہے جس دن سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، بارزون ظاہر ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ رب العزت سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ ایک اللہ رب العزت کے کمال قدرت، کمال علم پر یہ دلیل ہے، یہ بات کہ کروڑوں انسان اس وقت بھی دنیا میں آباد ہیں، اور پتہ نہیں کتنے اربہ انسان دنیا سے چلے گئے آ کے، اور نامعلوم قیامت تک کتنے انسانوں نے ابھی آنا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن سب کو جمع فرما دیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سارے جمع ہو جائیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک، جس طرح بندہ کہتا ہے نا یار مجمع زیادہ ہے، بھیڑ تھی زیادہ، بندہ چھپ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے انسان ہوں گے لیکن اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی مخفی نہیں ہو سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا اللہ سے۔ اللہ رب العزت جب سب کو جمع فرما لیں گے، بڑے بھی چھوٹے بھی، پہلے بھی پچھلے بھی، انبیاء بھی، رسول بھی، شہداء بھی، صالحین بھی، اچھے بھی برے بھی، ساری کائنات اور ساری خلقت جمع ہوگی، اللہ رب العزت کا جاہ و جلال عروج پر ہوگا، اور ہر بندہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر بندے کو اپنے انجام کی فکر لگی ہوئی ہوگی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، زبان سے کچھ بول نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت اس وقت پوچھیں گے اس ساری خلقت سے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، آج بادشاہی کس کی ہے؟
ऐन अलमुतकब्बिरून, वो दुनिया के अंदर बड़े बनने वाले वो कहाँ हैं? दुनिया के अंदर अपने आप को शहनशाह कहलवाने वाले किधर हैं? दुनिया के अंदर अपनी इज़्ज़त का डंका बजवाने वाले किधर हैं? लिमनिल मुल्कुल यौम, बड़े बड़े बादशाह थे दुनिया में, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन बताओ आज बादशाही किसकी? सब के सर झुके हुए होंगे, कोई आँख नहीं उठा सकेगा, बोल नहीं सकेगा, सर नहीं ऊपर कर सकेगा, हत्ता कि किसी के अंदर जवाब देने की भी हिम्मत नहीं होगी। आखिरी पारा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, उस दिन रूहुल अमीन भी, सारे फरिश्ते भी सफ़ बांध कर खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, उनमें से कोई भी अल्लाह के सामने बोलने की भी जुर्रत और हिम्मत किसी की भी नहीं होगी। क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन है बहुत। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, एक मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, फिर हर किसी को अपने किए का बदला मिलेगा और पूरा पूरा मिलेगा और किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं की जाएगी। बड़ा है हौलनाक दिन होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया युहशरुन्नासु हुफ़ातन औरातन गुरला, लोगों को जमा किया जाएगा क़यामत के दिन पाँव से भी नंगे, कोई जूता वगैरह पाँव में नहीं होगा, औरातन, जिस्म के ऊपर कोई लिबास नहीं होगा। जिस तरह इंसान दुनिया में आता है ना, उसी हालत के अंदर इंसान क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा। वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, 7वां पारा अल्लाह बयान करते हैं वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा, हमारे पास तुम आओगे अकेले, कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह हमने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया। उसी हालत के अंदर इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाही, आज कौन बड़ा, आज कौन बड़ा बादशाह, आज किसका अमर? किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद बोल के कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज उस अल्लाह अकेले गालिब ज़बरदस्त की बादशाही है। आज मेरे सामने सब बादशाहों के, सब बड़ों के सर झुके हुए हैं और आज बादशाह और बादशाही और हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत, आज के दिन बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने किया। अच्छा किया उसका भी बदला, किसी के साथ बुरा किया उसका भी बदला, अच्छाई बुराई हर चीज़ का बदला, नेकी बदी हर चीज़ को तोला जाएगा। जो जो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया, जो अमल किया, उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और ला ज़ुल्मल जौर, अल्लाह फरमाते हैं आज के दिन किसी के ऊपर ज़्यादती भी नहीं होगी। दुनिया में तो ये होता है ना, इंसान इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत का चक्कर लगाता है, अदालत की तरफ रुजू करता है, फिर वहाँ पर मद्दे मुकाबिल जो दूसरा फ़रीक है, कभी उसके पास दौलत और माल ज़्यादा होता है, वो अपने माल और दौलत की बलबोते पे वो मज़लूम से उसका हक़ ले लेता है, उसके साथ ज़्यादती हो जाती है दूसरे बंदे के साथ। कभी किसी बंदे का ओहदा बड़ा ऊंचा, उस ओहदे की बिना पर दूसरे के साथ ज़्यादती हो जाती है। कभी मामलात उस काजी और उस जज के सामने इतने पोशीदा होते हैं कि वो हक़ तक नहीं पहुंच सकता, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती किसी फ़रीक के साथ हो जाती है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं आज ला ज़ुल्मल यौम, आज किसी के साथ भी बेइंसाफ़ी जुल्म और ज़्यादती नहीं की जाएगी। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, ज़हन में आता है इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी खलकत, इतने लोग जिनका कोई शुमार नहीं है, उन सब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब किताब ले लेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है।
اللہ نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، میں بہت جلدی حساب لینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کے آگے یہ کوئی مشکل اور یہ کوئی ناممکن اور محال نہیں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، پھر دوبارہ بطور تاکید کے پھر دوبارہ کہا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے میرے پیغمبر ڈرائیے ان لوگوں کو یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن سے۔ وہ دن بالکل کیا آ چکا ہے؟ قریب۔ اب اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کو ایسے ملا کے کہا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے اکٹھے۔ اب ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ نبوت میرے اوپر آ کر کیا ہو گئی؟ ختم۔ اب میرے بعد اور کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، اب اس کے بعد انتہا کیا ہے؟ قیامت ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، قریب آنے والا دن۔ ایک تو یا تو اس سے مراد قیامت ہے، قیامت کا دن، یا یوم الآزفہ ہر انسان کے لیے اپنا قیامت کا دن مقرر ہے، یعنی موت کا دن۔ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ اب اس نے کو بڑے وہ جو روز محشر ہے اس کا انتظار کرے نہ، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، اس کا تو حساب کتاب کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ڈرائیے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آنے والا ہے، اور اس دن حالت کیا ہوگی؟ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین، اس وقت خوف اور دہشت کی وجہ سے دل اچھل کر حلق پہ آ جائیں گے، کاظمین، غم اور دکھ اور درد اور کرب سے بھرے ہوئے۔ جس طرح انسان پہ اچانک کوئی مشکل یا کسی خوفناک چیز کو دیکھے نا تو بندہ کہتا ہے یار میری تو حالت یہ بن گئی تھی، میرا تو ایسے دل ایسے باہر آتا تھا خوف کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو کیفیت دنیا کے اندر ہوتی ہے نا، یہ اس کیفیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو موت کے وقت انسان پہ ہوتی ہے یا جو قیامت کے دن ہوگی۔ یہ ایک ادنا سی مثال ہے۔ لد الحناجر کاظمین، دل اچھل کر گلوں کے حلق کے قریب آ جائیں گے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، مال الظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے اس دن کوئی سچا دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، نہ کوئی ایسا سفارشی کہ جس کی بات مان لی جائے۔ دنیا میں تو دوست ہوتے ہیں نا، میں ہر مشکل میں تیرا ساتھ دوں گا، میں ہر خوشی غمی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا، تیرے اوپر کوئی غم نہ آئے، مجھ سے گزر کے آئے، سینکڑوں باتیں ہیں۔ لیکن قیامت کے دن مال الظالمین من حمیم، کوئی سچا دوست نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہاں پر تو ماں باپ بہن بھائی، اخوت اور مودت اور محبت کا رشتہ ہے، جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی انسان سے بھاگ جائیں گے، ماں بھی، باپ بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، دوست بھی، سارے بھاگ جائیں گے، بیوی بھی، خاندان بھی، قبیلہ بھی، کوئی نہیں ہوگا، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ رب العزت آنکھ کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ذہن میں بات آتی تھی کہ قیامت کے دن سارے اعمال کا تو بدلہ ہوگا جو اس نے کیا، لیکن کچھ خیالات کسی کے بارے میں ایسے تھے جو صرف دل میں آئے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، تمہاری فکروں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کا علم اتنا کامل ہے۔ میں ایک آپ کو مثال کے ذریعے بات بتاؤں، ہمیں نہیں پتہ کہ 1 گھنٹے کے بعد ہمارے دماغ کے اندر کیا باتیں آئیں گی، 10 منٹ کے بعد، گھنٹہ تو بہت بڑی بات، 5 منٹ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد ہمارا دماغ کیا سوچے گا، ابھی تک ہمیں اس بات کا پتہ 1 منٹ کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، میرے دل کے اندر کیا بات آنی، ابھی تک ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ وہ فکریں جو ہمارے موت سے پہلے ہمارے دماغ ہمارے دل کے اندر آنی ہیں، ہمیں ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو ان باتوں کا پتہ ہے۔ اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ ان فکروں کو اور ان باتوں کو جانتے ہیں۔ ہم نے کل کیا کرنا ہے،
موت ہماری کس جگہ پہ آنی ہے، ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، ہم نے ان دنوں میں کیا ہمیں ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف کے ساتھ، کیونکہ عادل ہے، منصف ہے، جاننے والا ہے، علم کامل ہے، قدرت اس کی کامل ہے، غلبہ اس کا کامل ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہے۔ ہمیشہ بے انصافی، ظلم، زیادتی اسی سے ہوتی ہے جس کا علم ناقص ہو، جس کی قدرت ناقص ہو، جس کا کنٹرول ناقص ہو، جس کا غلبہ ناقص ہو، اس سے بے انصافی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام صفات کامل ہیں، جو بات شروع میں کی تھی، رفیع الدرجات، کامل صفات والا، علم بھی کامل، قدرت بھی کامل، غلبہ بھی کامل، بادشاہی بھی کامل، کسی کو بھاگنے کی بھی جرأت نہیں ہے، کسی کو بولنے کی بھی جرأت نہیں ہے، کسی کو بات چھپانے کی بھی جرأت نہیں ہے۔ اسی لیے واللہ یقضی بالحق، اللہ کا فیصلہ بھی عین انصاف اور عین عدل والا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا